کے لمبے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں، دنیا کے بلند ترین پہاڑ، لمبے ترین گلیشیئرز اور بہت ہی شاندار کلچر واقع ہے۔ فیسٹیول نارتھ ایک بہت ہی یونیک ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا ایڈیشن ہے اس سال انشاءاللہ۔ یہ جو ایونٹ ہے ہر سال اکتوبر میں اسی طرح سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ مقصد اس کا یہ ہے، جیسے ہاشم صاحب نے بتایا، کہ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو ٹورزم کے ساتھ ایک امپاورمنٹ کی طرف لے کے جانا۔ عام طور کے اوپر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو گرمیوں میں جب بہت زیادہ ٹورزم ہو رہا ہوتا ہے تو سیاح مین علاقوں سے گزر کے، مین بازاروں سے گزر کے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ان کا انٹریکشن وہاں کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے پاتا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں کافی بزی ہوتے ہیں دیگر چیزوں میں۔ آٹم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے شمالی علاقہ جات میں جب کھیتی باڑی کی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں، فصلیں پک کے لوگ اپنے گھروں میں لا چکے ہوتے ہیں، فروٹ ہارویسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ فری ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ساتھ بیٹھے، اپنی باتیں کریں، اپنی کہانیاں سنائیں اور اپنے تہذیب و ثقافت کے بارے میں آپ سے بات کریں۔ میرے حساب سے یہ جو اکتوبر کا ٹائم ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہے شمالی علاقہ جات کو وزٹ کرنے کا۔ ایک تو بہت ہی شاندار آپ کو جو آٹم کے کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دوسرا آپ کو بہت زیادہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب بیسٹ فروٹس جو ہیں اور ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ہارویسٹنگ سیزن ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو بہترین جو ڈرائی ایپریکاٹس ہیں، بہترین جو والنٹس ہیں اور دیگر جو خشک میوہ جات ہیں وہ آپ کو مناسب قیمتوں پہ ملتے ہیں۔ سیب ابھی بالکل پک کے تیار ہوا ہے، وہ آپ کو بہترین قسم کا سیب ملے گا۔ اس فیسٹیول کے لیے اس بار ہم نے جو وینیو منتخب کیا ہے اس جگہ کا نام ہے پسو، اور پسو کراکرم ہائی وے کے اوپر ایک وہ ٹاؤن ہے جو کہ گلگت سے 146 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کی آپ ڈرائیو کے بعد یہاں پہ گلگت سے پہنچ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی آپ اگر فلائٹ گلگت کی لیتے ہیں تو ودن 3.5 آور اسلام آباد سے آپ پسو پہنچ جاتے ہیں، ادروائز بائی روڈ جائے تو آپ کا 1.5 دن لگ جاتا ہے۔ پسو پہنچنا آج کل زیادہ آسان ہوتا ہے سمر کی نسبت، کیونکہ سمر میں موسم خراب، فلائٹ نہیں ہوئی۔ آٹم کا کرسپ ویدر ہوتا ہے اور زیادہ فریکوینسی بھی فلائٹس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پہلے سے پلان ہو سکتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے اس مرتبہ بھی کہ ہم لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹیز آپ کے لیے شوکس کریں۔ یہ پہلا سال ہے، ہم یہ پہلی شروعات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ہر سال کریں گے، مختلف ریجنز میں کریں گے کہ وہاں کا جو ٹورسٹ ایکسپیرینس اس کو آپ کے لیے شوکیس کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پی ٹی ڈی سی کا، بیکاز ٹورزم کے حوالے سے جو اس میں لیڈ ہے وہ پی ٹی ڈی سی کی ہے۔ ہمارا جو اس میں سویڈا کا، کیونکہ ہم ایک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ہمارا آن گوئنگ فوکس جو ہے کہ اس میں جو سروسز آفر کی جا رہی ہیں وہ اکاموڈیشن کی ہیں یا فوڈ کی ہیں یا پروڈکٹس ہیں، ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہتر کیا جا سکے، ان کی ٹریننگ کے ذریعے، ان کی سپورٹ کے ذریعے، ان کی فائنینشیل اسسٹنس کے ذریعے، تاکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہاں ٹھہرنے کا، کھانے کا، لوکل پروڈکٹس کو خریدنے کا، لوکل کمیونٹیز کے ساتھ انگیج کر کے ٹورسٹ ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کا، اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سالوں میں، یہ پہلا سال ہے، شروعات ہے، آپ سب کے تعاون سے اگلے سالوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اسپانسر ٹورزم کے لیے منتخب کیا جائے جب ویسے ٹورزم ایکٹیویٹی کم ہے، واک ٹورزم نہیں ہے، تو لوگوں کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے اس آف سیزن میں بھی اپنے کاروبار کو چلا کے کچھ اور ریونیو کمانے کا موقع مل جائے گا، جو کہ ان کے لیے سردیوں کے آگے جو 3-4 مہینے جب ان کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے، وہ گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں برف باری کی وجہ سے، تو کم از کم ان کے روزگار کی وجہ سے ان دنوں میں اتنے پیسے ان کی جیب میں آ جاتے ہیں کہ وہ سردیاں اپنے اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ جیسا کہ ہاشم صاحب نے بتایا، اس بار جو فلڈز آئے ہیں اس کی وجہ سے بالکل ٹورسٹ سیزن جب پیک پہ تھا تو ایک دم لوگوں نے جانا ناردرن ایریاز میں چھوڑ دیا، بیکاز خوف بھی تھا، سڑکیں ٹوٹ گئی، پل بہہ گئے اور بہت سارا نقصان بھی ہوا ٹورزم بزنسز کا۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے سے کوشش یہ بھی ہے کہ لوگ دوبارہ سے جب جائیں گے تو ان کو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، جو مقامی لوگ ہیں اپنی خدمات بیچیں گے تو ان کے پاس کچھ
روزگار کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے. تو ایک سپورٹ جو بڑی ضروری ہے اس وقت وہاں کے لوگوں کو کاروبار کی صورت میں, ان کے پھل اچھے ریٹ پہ بک جائیں گے, ان کے ڈرائی فروٹ اچھے ریٹ پہ بک جائیں گے. تو یہ اس فیسٹیول کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کو, جو علاقہ خاص طور پہ گلگت بلتستان کا ہے جہاں پہ کوئی اور انڈسٹری نہیں ہے, کوئی اور بڑے کاروبار نہیں ہے, اور زیادہ تر لوگوں کی جو ریلائبلٹی ہے وہ ٹورزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے, کوئی ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی گائیڈ ہے, کوئی جیپ کا ڈرائیور ہے. تو ان لوگوں کو مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ اس آف سیزن میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا روزگار جو ہے اس کو پیدا کریں اور ایک انکم کا سورس ان کے لیے بن جائے. اور خاص طور پہ جو لوکل کمیونٹیز, خاص طور پہ یہ علاقہ جو پسو کا علاقہ ہے, یہ ہنزا سے آگے کا علاقہ ہے. زیادہ تر لوگ ہنزا تک تو جاتے رہتے ہیں لیکن یہ علاقہ اگنور ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے ایک لو پروفائل ایریا کو منتخب کیا ہے جہاں پہ لوگ آئیں گے, ان کے لوگوں سے ملیں گے, ان کی پروڈکٹ خریدیں گے. اور جیسا کہ ہاشم صاحب نے بتایا کہ خاص طور پہ یہ علاقہ اپنے خوبصورت لینڈسکیپ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. جو بیسٹ آپ کو سینک بیوٹی ملتی ہے کراکرم ہائی وے کے اوپر, وہ یہی ڈرائیو ہے جو ہنزا سے آگے عتاباد لیک سے ہوتے ہوئے آگے کے علاقے تک پنجاب اور چائنا بارڈر تک چلی جاتی ہے. اور اس میں سب سے پرائم جو لینڈسکیپ آپ کو خوبصورت دیکھنے کو ملتا ہے وہ پسو گاؤں کے ارد گرد رہتا ہے. فوڈ بھی ملے, ڈرائی فروٹس بھی ملے, ہینڈی کرافٹس بھی ریزنیبل ریٹس کے اوپر ملے. تو لوکل کمیونٹی بھرپور طریقے سے اس فیسٹیول کا حصہ ہے, بیکاز بیسیکلی دس فیسٹیول از بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سمیڈا اینڈ پی ٹی ڈی سی کا مشن یہ ہے کہ جو وہاں کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, ان کو سپورٹ فراہم کریں. اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اس ایونٹ کے جو پوسٹ ایونٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پھر ہمارے پروگرام ہے کہ ہم وہاں کے نوجوانوں کے لیے, وہاں کی خواتین کے لیے ایسی ٹریننگ پروگرام بھی رکھ رہے ہیں جس کے ذریعے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. فار ایگزامپل ٹور گائیڈ کی ٹریننگ کا پروگرام بنا رہے ہیں, ہوٹل مینجمنٹ کے لوگوں کی ٹریننگ کا پروگرام, خواتین کے جو پروڈکٹس بناتی ہیں ان کی پیکیجنگ کو, ان کی برانڈنگ کو کیسے اچھا کرنا, سمیڈا اس کے اوپر کام کر رہا ہے. مختلف قسم کے وہ ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس بہت سارا, اس کو کیسے اچھا پیکیجنگ کر کے برانڈنگ کر کے مارکیٹ تک لایا جا سکتا ہے. فریش فروٹس جو ہے ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے ان سے جیم, جیلیز اور دیگر چیزیں کیسے. تو یہ فیسٹیول ایک قسم کا 4 دن کا ایک شروعات ہے ایک ایسی انٹرپرینیورشپ ایکٹیویٹی کی جو کہ جاری رہے گی ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم جب اور ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکیں. اور سب کی ہمیں تعاون, آپ کی جو پیٹرونیج چاہیے ہوئے گی, میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا, آپ کے جو نمائندے ہیں جو وہاں پہ ہوئیں گے ان کے ذریعے ہم اس کی لائیو کوریج کو انشور کریں گے جو آپ تک پہنچے اور پاکستان کے لوگ اس کو دیکھیں. ایک فوٹو سفاری ارینج ہم کر رہے ہیں. وہ لوگ جو آٹم کی نیچرل لینڈسکیپ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں, اس کو کیپچر کریں, خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں, اس کا کوئی ایگزیبیشن کریں گے, کمپٹیشن ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایسے سیزن کو جو کہ آف سیزن کہلاتا ہے وہاں پہ ہم ایکٹیو ٹورسٹ سیزن بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگ آٹم کو بھی اسی طرح پروموٹ کریں جیسے سمر میں وہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے. تو یہ سب کی جو ایک کاوش ہوگی مشترکہ انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ آئے گا. طاہر صاحب آپ کو لیجنڈ ہوٹل. اور دیکھیں یہ صرف ٹورزم نہیں ہے, یہ امپاورمنٹ ہے. اگر آپ ان لوگوں کو امپاورمنٹ دیں گے, آپ ان کو اتنا امپاور کریں گے تو وہ کچھ پروڈیوس کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ جب سیزن آف ہو جاتا ہے تو ان کے پاس پھر ارننگ کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس جو صرف اور صرف جو زیادہ تر ارننگ کے لیے ہے تو وہ یہ ٹورزم ہی ہے, اور جو ان کے پاس وہاں کا جو اپنی پروڈکشن ہے وہ ہے. تو یہ ویسے بھی ہمارا کیا کہتے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں کچھ ہمیں کرنا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جو پی ٹی ڈی سی کر رہی ہے. آفتاب صاحب نے یہ نہیں بتایا, تھوڑا سا میں اس کو واضح کروں گا کہ اب جو سننے کو ملتا ہے پی ٹی ڈی سی کی کنٹریبیوشن کا وہ پہلے ایسے سننے کو نہیں ملتا تھا. یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ بات سچ ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویتنام میں پاکستان کے بارڈر سے باہر ویتنام میں انہوں نے اس کو پروموٹ کیا پاکستان کو.
प्रोजेक्शन की पाकिस्तान की अब यूके में हो रही है,